اگر بہن کہتی ہے کہ میرے باپ کی وراثت ہے، میرے باپ کا سرمایہ ہے، اس کا مال ہے تو آپ مجھے دیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے ہم سے یہ جگہ کا ٹکڑا لینا ہے تو تمہارا ہم سے رشتہ ختم ہے۔ کہ جو ناجائز طور پر کسی کی زمین، کسی کا ٹکڑا ہڑپ کر جائے، لے جائے، اللہ کا غضب اس پر برسا ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی نکتہ اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس رمضان۔ ناظرین، آج کے اسلامی نکتہ میں ہم بہت ہی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہنوں کا حق نہیں دیتے، لوگوں کا حق مارتے ہیں، کسی کا جو جائز حق ہے وہ ہڑپ جاتے ہیں۔ تو آج کے اسلامی نکتہ میں ہم حافظ یاسر عبداللہ گرداسپوری صاحب سے بات کریں گے کہ جو لوگ کسی کا حق کھاتے ہیں، ناجائز مال کھاتے ہیں، کسی کا حق ان تک پہنچاتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ حافظ صاحب، کسی کا حق کھانا اچھا عمل تو نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، خالق کائنات اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اور اس کی مزید تشریح حضور پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے مال حرام ہیں۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال کھا جائے یا اس کا مال لے لے۔ اس کی اجازت لینا ضروری ہے اور اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ رضامند نہ ہو، وہ راضی نہ ہو، آپ اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ جو کسی کی جگہ پر قبضہ کر لے، اگرچہ وہ جگہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی ہی جگہ کیوں نہ ہو، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ جگہ ہڑپ کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق پہنا دے گا۔ اللہ۔ اور ایک اور حدیث کی تعلیم کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ اللہ اسے 7 زمینوں تک دھنسا دے گا۔ اور تیسری حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں ذکر کروں کہ جو ناجائز طور پر کسی کی زمین، کسی کا ٹکڑا ہڑپ کر جائے، لے جائے، تو حضور پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ کا غضب اس پر برسا ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ۔ اب دیکھیں، جس کے ساتھ اللہ ناراض ہو اس کی تو آخرت بھی خراب ہے۔ بالکل۔ جب تک اللہ راضی نہ ہوگا آخرت نہیں سنورے گی۔ آج ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب اللہ ہی ہم سے راضی نہ ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ آج ہم بڑی توجہ دیتے ہیں حقوق اللہ پر، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، عمرے پر، دینی بھی چاہیے توجہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کو پورا کریں۔ تو بہرحال کسی کا حق کھانا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی بڑی شدید ترین سزا اسلام نے بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اکبر، بہت ہی دردناک سزائیں ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم تو صرف اعمال کرنے پہ لگے ہیں، نمازیں پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، کسی کا حق اس تک پہنچاتے نہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنائے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے، کچھ لوگ بہنوں کو جہیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا جو تھا ہم نے دے دیا، یعنی کہ جہیز دینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا تھا دے دیا۔ کیا جہیز کے بعد وراثت میں حصہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ جہیز اگر لڑکی کو اس کے والد کی طرف سے دیا گیا ہے تو اس کے والد کی وفات کے بعد اسے وراثت میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ یہ بات غلط ہے کہ بھائی اگر اٹھ کر کہیں یا دوسری بہنیں اٹھ کر کہیں کہ ہم نے اس کو جہیز دے دیا تھا، یہی اس کے لیے وراثت تھی۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک نے جو حصہ عورتوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے ضبط کر سکتے ہیں، نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جو حصہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیا ہے، ہم اس پر چلنے کے پابند ہیں۔ بے شک اللہ کی حدود کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کی حدود کو کراس کریں گے تو یقیناً کبیرہ گناہوں کے ہم مرتکب ہوں گے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق مجھے حضور پاک کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو چالاکی سے کسی کا مال ہڑپ کر لے،
جو چالاکی سے کوئی چیز لے لے، چکما دے کے، دھوکہ دے کے، لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے جہیز دے دیا تھا، فلاں چیز بنوا دی، فلاں بنوا دی، ایسی باتیں کرا کے، چکما دے کر، چالاکی کے ساتھ کوئی چیز لے لے، حضور پاک نے فرمایا حقیقت میں وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اللہ، وہ کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی مکان بنگلہ نہیں ہے، حقیقت میں جو چیز دھوکہ دے کر لی جا رہی ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، اس کی مرضی ہے لے لے یا چھوڑ دے۔ اور دوسری حدیث پاک ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو قسم کھا کر کسی کی چیز پر قبضہ کر لے، قسم کھا کے کوئی چیز لے لے چالاکی کے ساتھ، جھوٹی قسم کھا کے چالاکی کے ساتھ کوئی چیز لے لے، فرمایا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، اللہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتے ہیں، جہنم اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آپ کے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی چھوٹی سی چیز کوئی لے لے کسی سے ناجائز طور پر، جھوٹی قسم کھا کے، تو اس پر بھی جہنم واجب ہو جائے گی، جنت حرام ہو جائے گی؟ حضور پاک نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر آپ جھوٹی قسم کھا کر ناجائز طریقے سے کسی سے لے لیں گے، اللہ آپ پر جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم میں ہمارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ دیکھیں کتنا پیچیدہ معاملہ ہے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا، آپ بھی بات کر رہے تھے حقوق اللہ کی، جیسے ہم حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت نماز کی، تسبیحات کی اور دوسری جو چیزیں ہیں، ویسے حقوق العباد کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ کتنی بڑی سزا بیان کی گئی ہے کہ ذرہ سی چیز اگر ہم کسی کے لے ناجائز طور پر تو جنت حرام ہو جائے، جہنم واجب ہو جائے، تو ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں تو چھوٹی سی چیز کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں لوگ کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں اور پھر سینہ تان کے پھرتے ہیں ہم نے ہڑپ کی ہے، آپ کر لیں جو کرنا، ان کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، سینہ زوری، انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہونا، حضرت رسول اللہ کو چہرہ نہیں دکھانا۔ تو ایسے لوگوں کی سزا بڑی عبرتناک ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر چالاکیوں کے ذریعے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، کوئی شخص کسی کا مال چھیننا چاہتا ہے اور اسی دوران ان میں جھڑپ ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑے کے نتیجے میں قتل وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس بارے میں اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی حضور پاک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے اپنا مال مت دو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے میرا مال چھیننے کے لیے تو میں کیا کروں؟ تو حضور پاک نے فرمایا تم بھی اس سے لڑائی کرو، اسے اپنا مال ہرگز نہ دو۔ تو حضور پاک نے، اس آدمی نے حضور پاک سے پوچھا اگر وہ بندہ مجھے قتل کر دے؟ تو حضور پاک نے فرمایا آپ شہید ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کو مار دوں، اپنے مال کی حفاظت میں اسے قتل کر دوں، اس کی جان لے لوں، تو حضور پاک نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور آپ اگر مر جائیں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آپ شہید ہیں۔ اور دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے قتل کر دیا جائے تو اللہ اسے شہادت کے رتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ ویسے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، حضور پاک کا فرمان ہے، اس کے اندر بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر انسان ہاتھ بھی کھڑے کر دے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ تو اس بندے کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا شہید کر دیا جائے، یعنی جیسے بینک کے گارڈ ہوتے ہیں یا کسی ادارے کے کوئی گارڈ ہیں، وہاں ڈاکہ پڑ گیا ہے تو وہ حفاظت کرنا تو ان پر ضروری ہے نا۔ یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو راستے میں کوئی ڈاکو وغیرہ پڑ گئے، تھوڑا سا مال ہے تو وہ ان کو جان بچانے کے لیے دے دینا چاہیے۔ تھوڑے سے مال کا چلا جانا آپ کے لیے کوئی زیادہ نقصان کا باعث نہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بینک ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی مطلب جہاں پیسے زیادہ پڑے ہیں، پھر آپ ڈٹ جائیں، پھر آپ ان کے ساتھ حفاظت کریں، اپنی جان تک لڑا دیں، تو اگر آپ کو وہ قتل کر دیں گے تو اللہ آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز فرمائے گا۔ اگر آپ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے، کیونکہ وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ کسی کے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے اسلامی نکتہ میں ہم نے بات کی کسی کا مال کھانے کے حوالے سے، حق کھانے کے حوالے سے، تو حافظ صاحب نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائی
کہ ہمیں کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی کرتا چلوں کہ عموماً ہم گھروں میں ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال بغیر اجازت کے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کی چیز بھی ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہے، اس نے لا کر رکھی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ مال کھانا، لیکن یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا کزن ہے، رشتہ دار ہے۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں بھائی نے چیز رکھی ہے، کزن نے رکھی ہے، اور ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اور ہم اٹھاتے ہیں اور اس کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب جس بندے نے لا کر رکھی ہوتی ہے وہ واپس آ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لیے ہے دیکھنے میں، لیکن ان کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، وہ بہت ہی گہرے ہیں اگر ہم ایز اے مسلمان سوچے تو۔ ان لوگوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے جو اپنی بہنوں کو صرف جہیز تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو جہیز دے دیا اور اب آپ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر بہن کہتی ہے کہ میرے باپ کی وراثت ہے، میرے باپ کا سرمایہ ہے، اس کا مال ہے، تو آپ مجھے دیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، اگر تم نے ہم سے یہ جگہ کا ٹکڑا لینا ہے تو تمہارا ہم سے رشتہ ختم ہے۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جگہ کے ٹکڑے کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ دولت کی خاطر بہن سے خون کا رشتہ لوگ ترستے ہیں، روتے ہیں، داڑے مار مار روتے ہیں کہ میرے سے میرا پیارا جدا ہو گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر اپنی بہن سے، بھائیوں سے، اپنے پیاروں سے اپنا ناطہ، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے، ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان معاملات سے دور رہنا چاہیے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں ایسے مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے جن باتوں سے روکا ہے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے اسلامی نکتہ میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک وزٹ نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل رازان ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کریں اور اس کو وزٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔